روز صبح اٹھتے ہی یہ 10 کام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ان 10 کاموں پر عمل کرے گا اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی۔ اور یہ میں 10 باتیں آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے بتاؤں گا، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں 10 کی 10 مسلمان کہیں نہ کہیں، یا ایمان والا کہیں نہ کہیں، یا ہر انسان کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو جو ہے وہ عمل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ خسارے کے اندر، نقصان کے اندر، گھاٹے کے اندر رہتا ہے۔ کیونکہ یہ 10 کام جو ہیں وہ فرض سمجھنے کے بعد میں کرے کہ ہر حال میں ان 10 کاموں پر عمل کرنا ہے انسان کو۔ اگر ان 10 کاموں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اس کی دنیا تو بہتر ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت اس کی اتنی بہتر ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت اسے جو ہے اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور بہت کامیاب انسان ہوگا وہ کہ جو ان 10 باتوں پر عمل کرتا ہوگا، ان 10 کاموں پر عمل کرتا ہوگا۔ اب وہ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں، تو آپ ضرور اپنی عادت بنائیں، کیونکہ صبح کو اٹھنے کے بعد میں ہر انسان کا معمول الگ ہے۔ بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں کہ اٹھنے کے بعد میں صبح فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، بہت سارے پہلے اٹھتے ہی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اٹھنے کے بعد میں بہت سارے مسواک کرتے ہیں، بہت سارے بیڑیاں پیتے ہیں، کچھ اخبار پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو آج کل جتنے بھی جو ہے وہ فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام چلانے والے ہیں، وہ سب سے پہلے میسج چیک کرتے ہیں کہ کس کا میسج آیا اور کس نے کیا کہا ہے، کس نے کیا لکھا ہے۔ تو وہ سارے اپنی اپنی زندگی کے اندر اپنے اپنے جو ہے وہ حساب سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان 10 کاموں پر عمل کرنے والا کبھی بھی کسی نقصان میں، کسی خسارے کے اندر نہیں رہے گا۔ سب سے پہلا، رب کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی اور بھی کوئی تسبیح تحلیل ہے تو یعنی ہر طریقے سے رب قدیر کو پکارنا ہے، اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، اس کی حمد بیان کرنی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس نے زندگی عطا فرمائی۔ رات آپ سوئتے، صبح خدا نخواستہ آپ کی جو ہے وہ آنکھ نہیں کھلتی، صبح آپ نہیں اٹھ پاتے، تو اس پر رب تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رات بھی عطا فرمائی، زندگی بھی عطا فرمائی، اور دوبارہ سانس بھی عطا فرمائی۔ کیونکہ سونے کے بعد میں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے آپ نے کہ جو رات کو تو صحیح سوئے تھے لیکن صبح کو نہیں اٹھ پاتے ہیں، تو اس پر اللہ رب العزت کی حمد بیان کرو، چاہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو، یہ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، یعنی جس طریقے سے آپ کو بہتر لگے اس طریقے سے پروردگار عالم کی تسبیح آپ کو ہر حال کے اندر بیان کر دی گئی۔ یہ پہلا ہو گیا۔ اور دوسرا، رب کا ذکر کرو، اللہ رب العزت کو پکارو، اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ وہ کس حساب سے کرنا ہے؟ اگر آپ قرآن مقدس پڑھے ہوئے ہیں تو اٹھنے کے بعد میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی عادت بنا لو، اٹھتے ہی رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی قرآن پڑھو، کوئی سورت یاد ہو وہ پڑھو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو وظیفہ یاد ہو ایسا کہ جس پر رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو وہ کرو، سب سے بہتر چیز ہوگی۔ اور قرآن مقدس کی تلاوت تو ہر حال میں کرنی چاہیے، اگر آپ سے ہو سکے تو ایک پارہ، ایک نہیں ہو سکے تو آدھا نہیں ہو تو پاؤ پارہ، ہر حال میں قرآن مقدس کی تلاوت ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر بھی آپ کو ہر حال کے اندر کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پر، نماز کے لیے وضو کرو۔ اور یہ نماز کے لیے وضو کون کرے گا؟ وہی کر سکتا ہے کہ جو فجر کی نماز کے اندر اٹھے گا، فجر کے لیے اٹھے گا، جب مؤذن اذان دے گا اس کی آواز پر لبیک کہتا وہ اٹھ جائے گا، تب وہ جو ہے گا وضو کر سکتا ہے۔ لیکن جو اٹھتے 10 بجے ہیں، 9 بجے، 8 بجے، یا فجر کی نماز کے بعد میں اٹھتے ہیں، تو وہ کیسے وضو کر سکتے ہیں؟ اور وہ اگر نماز بھی پڑھیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقت پر فرض ہے، تو وہ وقت نکالنے کے بعد میں ادا کریں گے تو گناہگار اس وقت بھی ہوں گی، نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن نکالنے کے بعد میں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، کیونکہ مقررہ وقت پر نماز فرض ہے، تو اس لیے اس کے لیے وضو کرو آپ، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد میں نماز کے لیے آپ وضو کرو، یہ تیسرا آپ کا کام ہو گیا۔ چوتھا، نماز کے وقت میں نماز ادا کرو، یعنی وضو بناؤ، پھر اس کے بعد میں صبح اٹھنے کے بعد میں نماز فجر کی ہر حال میں ادائیگی ضروری ہے۔ اگر تم نے صبح اٹھنے کے بعد میں ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، وضو کر لیا، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر چلے گئے، نماز پڑھو گے، یقین ماننا کہ پورا دن آپ کا اتنا شاندار گزرے گا، اللہ رب العزت برکت بھی عطا فرمائے گا، حادثات سے بھی، بلاؤں سے بھی آپ کو محفوظ فرمائے گا، روزی میں بے پناہ برکت عطا فرمائے گا، پورا دن خوشحالی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ برائیاں جو ہے
وہ ان کا منہ دیکھنا آپ کو نہیں پڑے گا. ہر حال میں آپ کے کاروبار میں، آپ کی زندگی میں بہتری ہی بہتری ہوگی. تو صبح نماز کے وقت میں آپ کو نماز ادا کر دی ہے. یہ چوتھا کام ہو گیا. 5 میں رزق کے بڑے اور پرامن رہیں، یعنی رزق کے بارے میں جو ہے وہ آپ پرامن رہیں. جو اللہ رب العزت نے آپ کو رزق عطا فرمایا، رزق کے بارے میں پرامن رہیں. آپ اللہ رب العزت نے آپ کو رزق عطا فرمایا، اب یہ دیکھنے کے بعد میں کہ فلاں دکان پر جو ہے وہ بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ہمارے یہاں پر بہت کم ہے، تو اس میں آپ راضی رہیں اللہ رب العزت کی رضا پر. اللہ نے اس کے پاس میں گراہک بھیجے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہ راستہ چنا ہے، اس کے لیے زیادہ کھانے کو چنا ہے، اس کے لیے زیادہ روزی کو چنا ہے. آپ کے لیے اگر کم چنا گیا ہے تو جو اس نے آپ کے لیے چنا ہے اس میں آپ پرامن رہیں، اس روزی میں آپ خوش رہیں، اپنے آپ کو ہر حال میں اس میں ڈھالنا ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے اگر اس سے زیادہ عطا فرمایا اس سے جلن حسد کریں گے تو آپ خود ہلاک و برباد ہو جائیں گے، ذلت کے ایسے گڑھے کے اندر ڈوب جائیں گے کہ آپ کو کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا. حسد میں اتنے اندر چلے جائیں گے کہ آپ کو سوائے نقصان کے، خسارے کے کچھ نہیں ہوگا. بلکہ اللہ نے جو عطا فرمایا اگر اس کو زیادہ دیا ہے تو اس پر رب کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر آپ کو کم دیا ہے تو اس پر بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے. اور اگر یہ کام کریں گے تو اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہوگا 5ویں نمبر پر. 6 پہ اللہ کی تقسیم پر یعنی جو ہے وہ قائم رہو، اللہ کی تقسیم پر قناعت کرو، یعنی اسی پر آپ کو اب گزارا کرنا. جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا، اگر آپ کو کم دیا ہے، اگر 1 روپیہ دیا ہے گا تو اسی پر آپ کو شکر کرنا ہے، اسی پر قناعت کرنی ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے چن لیا ہے گا. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کو دیکھنے کے بعد میں ان جیسا بننے کی کوشش کریں یا ان پر حسد کریں، جلن کریں، تو اس سے آپ کا نقصان ہے. اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لیے رب نے وہ چنا ہے. جب اللہ رب العزت نے چنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو. اللہ رب العزت نے اس عطا فرمایا تو آپ اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی نہیں ہو. اللہ نے آپ کے لیے یہ عطا فرمایا تو اس پر بھی آپ جو ہے اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو، تو اس پر آپ کو قناعت کرنی پڑے گی ہر حال میں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں 7ویں نمبر پر اللہ پر بھروسہ کرو. آپ دکان پر جاؤ، یہ نہیں ہے کہ اگر پورا دن گراہک نہیں آ رہا ہے تو ہم جو ہے وہ اپنی دکان جو ہے وہ بند کرنے کے بعد میں گھر آ جاتے ہیں، یا دکان بند کرنے کے بعد میں ہفتوں تک بند نہیں کرتے ہیں کہ یار کوئی گراہک نہیں آتا ہے، کسٹمر نہیں آتے ہیں. آپ بیٹھنے کے عادی بناؤ. ان کاموں پر عمل کرنے کے بعد میں آپ دکان پر اپنے کاروبار پر بیٹھو، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے کے بعد میں اس پر بیٹھ جاؤ. یقین مانو کہ پروردگار عالم رزق کے ایسے وسائل آپ کی طرف سے بنائے گا، اگر ایک بند ہوگا 70 دروازے آپ کے لیے کھول دے گا. اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد میں کام کو شروع تو کرو، یقین مانو کہ پروردگار عالم اس میں خود برکت عطا فرمائے گا. مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر سے گزر گئے اور فرعون اسی راستے پر ڈوب کر کے ہلاک ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر بھروسہ تھا، وہ اس راستے سے گزر گئے، اور فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا، اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے وہ اس جگہ پر ڈوب گیا. تو ہمیں اپنے کسٹمر پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، یار کوئی نہیں آ رہا ہے گا، یا اگر کوئی آ بھی رہا ہے تو اسی کسٹمر پر بھروسہ کر رہے ہیں. تو ہمیں کسٹمر پر، دکان پر، اپنے غلے پر، کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا. اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کرنے کے بعد میں آپ کو جم کر کے دکان پر بیٹھنا، اپنے کاروبار پر بیٹھنا ہے. اللہ پر اگر بھروسہ کریں گے تو اسی دکان کے اندر اتنی برکت عطا فرما دے گا کہ آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلے گی. تو اس لیے اللہ رب العزت پر آپ کو بھروسہ کرنا ہے. اور 8ویں نمبر پر اللہ کے احکام کے سلسلے میں صبر کرنا ہے. جو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اگر وہ آپ کو کٹھن لگ رہا ہے تب بھی آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو آسان لگ رہا ہے تب بھی صبر کرنا ہے. اس کے احکام کے آگے بالکل نہیں آتا ہے. اگر جاڑوں مر آپ کو فرض کی نماز فجر اگر آپ پر فرض ہے تو اس پر بھی صبر کرنا ہے. گرمیوں میں اگر آپ پر فرض ہے تو اس پر بھی، یعنی ہر حال میں گرمی میں بھی پڑھنی ہے، جاڑوں میں بھی پڑھنی ہے، گرمی میں بھی کام کرنا ہے، جاڑوں میں بھی کرنا ہے. تو جس کے جو احکام ہیں، جس کام کو اس نے حکم دیا ہے، اس پر صبر کے ساتھ میں آپ ان کاموں پر ڈٹے رہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں 9ویں نمبر پر اللہ کا شکر کرنا ہے. سب سے بڑا اور اچھا یہ خاص تحفہ آپ کے لیے کہ اللہ نے جو آپ کو عطا فرما دیا اس پر شکر کرنا ہے. یہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے تو ہم اسے بھول جاتے ہیں، لیکن جب لیتا ہے تو ناشکری ادا کرتے ہیں، اس کی ناشکریاں کرتے ہیں. تو ہمیں جب دے تب بھی شکر ادا کرنا ہے، اور جب لے تب بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ دینے والی ذات اسی کی ہے، اور اس نے جو آپ کے لیے چنا ہے وہ اچھا ہی چنا ہے گا، بہتر چنا ہے. اگر زیادہ دے تب بھی شکر ادا کرنا ہے، اور اگر کم ملے آپ کو تب بھی آپ کو شکر
शुक्र अदा करना है। तो ये 9वें नंबर पर आपको अल्लाह का शुक्र करना है, और 10वें नंबर पर पाकीज़ा चीज़ों में से आपको खाना है। पाकीज़ा चीज़ें क्या हैं? जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल फरमाई हैं उनको खाना है, और हराम चीज़ों से जैसे शराब नोशी है, ये और जितनी हराम चीज़ें की हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उनसे आपको बचना है। पाकीज़ा चीज़ें जितनी भी हैं उन सब को आपको खाना है हर हाल में। तो ये 10 काम ऐसे हैं जो आपको सुबह शाम उठते बैठते इन पर अमल करना है। ये चीज़ें आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए। ये कुरान और हदीस के हवाले से है बिल्कुल, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन अहकाम पर अमल करोगे तो रोज़ी का फरिश्ता रोज़ आपके दरवाजे पर आता है, और वो आपके हिस्से की रोज़ी आपको दे करके चला जाता है। और अगर आप इन बातों पर अमल नहीं करते हो तो फरिश्ता आता है और रोज़ी को वापस लेकर के चला जाता है। आप नमाज नहीं पढ़ोगे, उठोगे नहीं सुबह, तिलावत नहीं करोगे, रब पर भरोसा नहीं करोगे, रब पर तवक्कुल नहीं करोगे, उसके दिए पर शुक्र अदा नहीं करोगे, तो जब इन कामों को नहीं करोगे तो फरिश्ता आएगा रोज़ी लेकर, लेकिन वो वैसे ही वापस लौट करके चला जाएगा। तो इन बातों पर ज़रूर अमल करें। और कोई भाई अगर हमारे शुगर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यानी उनकी शुगर नॉर्मल नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बढ़ जाती है, वो कुछ खाने पीने को सब कुछ छोड़ रखे हैं, मैं आपको ये एक बेहतरीन नुस्खा बताता हूँ, बहुत कम पैसों में अच्छे रिजल्ट वाली दवाई। 8 दिन आप मुसलसल लगातार इसको इस्तेमाल कर लें, आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ख़त्म भी हो जाएगी।